حدیث پاک میں فرمایا گیا الدنیا اسحر من ہاروت و ماروت، دنیا ہاروت اور ماروت سے بھی بڑی جادوگرنی ہے۔ یعنی حدیثوں میں بتایا گیا کہ دنیا کا جو جادو ہے وہ ہاروت اور ماروت کے جادو سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس کی وجہ فرمائی ہے کہ کان سحر ہاروت و ماروت یفرق بین المرء و زوجی، کہ ہاروت اور ماروت جو جادو لائے تھے وہ جادو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کراتا تھا۔ یعنی اللہ نے وہ آزمائش کے طور پر ان کو دنیا کے اندر بھیجا تھا، تو ان کے پاس یہ جادو تھا کہ میاں بیوی کے بیچ میں تفریقہ ڈال دے، دونوں کے اندر جدائی پیدا کر دے۔ یہ تو میاں بیوی کے جدائی کے لیے ان کا جادو چلتا تھا، اور دنیا ایک ایسی جادوگرنی ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان جدائی پیدا کر دیتی ہے۔ تو دنیا داروں کی تعظیم کے نقصانات بتائے کتابوں کے اندر۔ فرمایا دنیا دار لوگوں کی تعظیم ایک عظیم پریشانی اور ابتلا ہے۔ فرمایا کہ نعم الامیر علی باب الفقیر وبئس الفقیر علی باب الامیر، اگر کوئی دنیا دار آدمی اللہ والوں کے دروازے پر آتا ہے تو یہ انتہائی قابل تحسین بات ہے، مبارک بات ہے اس شخصوں کو، اور وہ دنیا دار بھی اللہ کے نزدیک عزت والا بن جایا کرتا ہے۔ تو جو فقراء کا لباس پہن کر دنیا داروں کے سامنے اپنی حاجت لے کر جاتا ہے وہ انتہائی ناپسندیدہ شخص ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا جس نے کسی امیر آدمی کے سامنے اس کی دولت کی وجہ سے تواضع اختیار کی تو اس کا 2 حصہ دین برباد ہو گیا۔ تو یہاں پر اکرام اور تواضع کے اندر فرق دیکھیے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، اکرام اور تواضع میں کیا فرق ہے؟ اکرام کا تعلق ظاہری کے ساتھ ہے اور تواضع کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اگر دنیا دار کا اکرام دل سے کرے ظاہر سے نہیں تو 2 حصے دین رخصت ہو جائیں گا۔ اسی لیے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ دنیا دار لوگوں کی صحبت سے ایسا بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، ان کا کھانا کھانے سے بھی بچو کیونکہ ان کا مرغن اور مسلم لقمہ بھی قلبی امراض میں اضافہ اور بڑھوتری کرتا ہے۔ ان سے محبت بھی نہ کرو، حتیٰ کہ ان کو دیکھنے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ کس کے بارے میں فرمایا گیا؟ جو دنیا دار ہیں۔ دنیا دار کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جس کے پاس مال نہ ہو، تنگی اور پریشانی کے عالم میں ہے، لیکن اس کے دل کے اندر دنیا گھسی ہوئی ہے، تو فرمایا یہ دنیا دار ہے۔ لیکن اگر اللہ کسی کو نعمت عطا فرمائے، کروڑوں اربوں خربوں پتی بنائے، لیکن دنیا اس کے دل کے باہر ہے، اس کے دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، فرمایا اگر وہ حکومت کی کرسی پر بھی بیٹھ کے اللہ اور اس کے حکم کو پورا کر رہا ہے تو فرمایا وہ دنیا دار نہیں بلکہ وہ دین دار ہیں۔ تو کتنی ایسی مثالیں ہمیں ملیں گی کہ جو حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر اللہ کا تعلق ان کا لگا ہوا تھا، اللہ سے اللہ کا لو ان کے دل میں تھا، فکر آخرت اس کے اندر تھی، تو فرمایا کہ اگر وہ دنیا کی حکومت کی کرسی پہ بھی بیٹھیں گے لیکن ان کی زندگی میں دین ہوگا، ان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی عظمت ہوں گی، محبت ہوں گی، فرمایا وہ دنیا دار نہیں بلکہ وہ دین دار ہے۔ اور اس کے بالمقابل اگر زندگی میں ناکام زندگی گزار رہا ہے، پھٹے پرانے حال زندگی گزار رہا ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، فقر و فاقہ ہے، لیکن اس کے دل دنیا سے لبریز ہے، اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، تو فرمایا یہ دنیا دار ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں سے بچو جس کے دل کا تعلق اللہ سے منقطع ہو گیا ہے، تو ایسے لوگوں سے بھاگو کیونکہ ان کی صحبت تمہارے اوپر بھی اثر کریں گی اور تم بھی اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اللہ سے دور شخص ہوتا ہے، جو دنیا دار ہوتا ہے، بس ہر وقت تو صبح شام صرف دنیا کی فکر ہوتی ہے، آخرت سے وہ غافل ہوتا ہے، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے گھر کا کھانا بھی مت کھاؤ اور ان کی طرف دیکھنے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اللہ رب العالمین ایسے غفلت والے دلوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنا قرب ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکال کر اللہ اپنی اور آپ کے رسول کی محبت ہمارے دل میں داخل فرمائے۔